اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ودخل الجنہ. Dear students, today we are going to start lecture number 27, physics 9th class and chapter number 1. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. So dear students, today we are going to start physics 9th class chapter number 1 and the lecture number 27. آج کے اس لیکچر میں بچوں ہماری جو بات چیت ہوگی وہ سگنیفیکنٹ فگرز کے بارے میں ہوگی. کس کے بارے میں؟ سگنیفیکنٹ فگرز کے بارے میں. اب ذرا غور سے سننا کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتی ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کچھ باتیں جو ہیں وہ جو کہ ریلیٹڈ ٹو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے لیے ہمیں بنیاد فراہم کریں گی، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ لیتے ہیں. The value of physical quantity is expressed by a number followed by a unit or followed by some suitable unit. ہم لوگوں نے جب یہ چیپٹر پڑھنا شروع کیا تھا اور جیسے میں نے آپ کو میجرمنٹس کا ٹاپک شروع کروایا تھا تو اس ٹائم ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہر فزیکل کوانٹٹی جو ہے ہر فزیکل کوانٹٹی جو ہے بچے اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک نیومیریکل ویلیو اور دوسرا اس کا یونٹ. ہر فزیکل کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک اس کی نیومیریکل ویلیو اور دوسرا اس کا یونٹ. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا تھا ویلیو آف اے فزیکل کوانٹٹی از ایکسپریسڈ بائی اے نمبر جو کہ اس کی نیومیریکل ویلیو ہوگی فالوڈ بائی اے یونٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا یونٹ آئے گا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. ایوری میجرمنٹ آف اے کوانٹٹی، ہر پیمائش جو ہے کسی بھی کوانٹٹی کی، از این اٹمپٹ، یہ کوشش ہوتی ہے ٹو فائنڈ اٹس ٹرو ویلیو، تاکہ ہمیں اس کی ٹرو ویلیو پتہ چل جائے کہ اس چیز کی لینتھ کیا ہے. تو جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو ہم ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی جو اصل قیمت ہے اس تک پہنچ جائیں، یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب ہم اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ بتائے گی ہمیں ایکوریسی. ایکوریسی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. ایکوریسی از اے ٹرم دیٹ ٹیلز اس how much our measure value is close to the actual value. بات نہیں سمجھ آئی؟ ایکوریسی ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری میجرڈ ویلیو ہماری کریکٹ ویلیو کے یا ٹرو ویلیو کے یا اوریجنل ویلیو کے کتنا قریب ہے. سمجھ آ نہیں ہے؟ اگر ایک میجرمنٹ زیادہ ایکوریٹ ہوگی تو وہ اتنا ہی زیادہ اپنی اوریجنل یا اپنی ٹرو ویلیو کے قریب ہوگی، اور اگر ایک میجرمنٹ جو ہے وہ کیا ایکوریٹ نہیں ہے تو وہ اپنی اوریجنل ویلیو سے اپنی ٹرو ویلیو سے اتنا ہی دور ہوگی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ میجرمنٹ ہم نے کرنی ہے کیا کرنے کے لیے؟ ٹرو ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے. سمجھ آ؟ اب ہماری میجرڈ ویلیو ٹرو ویلیو کے کتنا قریب ہے یہ ہمیں بتائے گی ایکوریسی. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور اگر ہماری میجرڈ ویلیو بالکل ٹرو ویلیو کے برابر آ گئی ہے تو ہماری میجرمنٹ سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ ایکوریسی ہمیں بتائے گی کہ ہماری میجرڈ ویلیو اور ٹرو ویلیو کے درمیان میں ڈسٹینس کتنا ہے. ڈسٹینس زیادہ ہوگا تو ایرر، اس کو ایرر کہتے ہیں نا، میجرڈ ویلیو اور ٹرو ویلیو کے درمیان میں جو ڈفرنس آئے گا اس کو ایرر کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ اب جتنا کم ہوتا جائے گا ایکوریسی اتنی ہی بڑھتی جائے گی. ایکوریسی اتنی ایرر جتنی کم ہوگی ایکوریسی اتنی زیادہ ہوگی. ایرر جتنی زیادہ ہوگی ایکوریسی اتنی کم ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ اب ہماری کوشش کتنی کامیاب ہے، ایکوریسی بتائے گی کہ ہماری اٹمپٹ کتنی کامیاب ہے. تو ایکوریسی آف این انسٹرومنٹ ڈیپینڈز اپون فالوئنگ فیکٹرز. ایکوریسی جو کسی بھی انسٹرومنٹ کی ہے یا کسی بھی میجرمنٹ کی، میں تو کہوں گا جو ایکوریسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان فیکٹرز پہ. اب وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ is the
accuracy of instrument नहीं, accuracy of a measurement. So देखें, the accuracy of a measurement depends upon following factors. अब जो आपकी measurement है वो कितनी दुरुस्त है, वो कितना actual value के करीब है, इसका इन्हिसार इन factors पे है. Number 1, the quality of the measuring instrument. अब जिस आले के जरिए से आप measurement कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. अब अगर आप मेजरमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जरिए से कर रहे हैं, किसके जरिए से, तो बच्चों उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा. अगर आप वर्नियर कैलिपर के जरिए से कर रहे हैं तो स्क्रू गेज के मुकाबले में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज के मुकाबले में ज्यादा है. स्क्रू गेज छोटी भी मैचिंग कर सकता है, बहुत छोटी भी मैचिंग कर सकता है, तो बहुत करीब ले जाएगा आपको एक्चुअल वैल्यू के. दूसरी चीज, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. महारत किसकी, रीडिंग लेने वाले की. जो बंदा ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी महारत कितनी है टूल को यूज करने की. अब वो जितना ज्यादा माहिर होगा उतनी अच्छी रीडिंग लेगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ. और तीसरी चीज है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड. अब आपने कितनी ऑब्जर्वेशंस की हैं, समझ आ नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ये 3 दफा रिपीट करो एट द लास्ट, 3 दफा इस मेजरमेंट को बार बार लो. उसका फायदा क्या होता है कि जो मेजरमेंट्स हम बार बार करेंगे ना, फिर हम उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके ज्यादा करीब चले जाएंगे. क्लियर हो गया. तो ये 3 चीजें हैं जो आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है उसको बढ़ाती हैं. पहली चीज जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी जो स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर है, और तीसरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड. जनाब अली सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक चल रहा है जी. फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ ए बुक, जिसकी लंबाई कितनी थी 18 सेंटीमीटर, यूजिंग द मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हुए. अब मेजरिंग टेप का तो लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिज और हर मेजरमेंट आर 2. अब उसने कितना किया, 18 सेंटीमीटर किया ना, उसका लीस्ट काउंट कितना था 1 सेंटीमीटर, तो यूनिट तक की सही पे मैच कर सका. तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आई है वो कितनी आई हैं, 2 आई हैं. अब ये जब उस बच्चे ने ये मेजरमेंट की होगी या बच्ची ने मेजरमेंट की होगी, ये मेजरिंग टेप है, यहां पे लिखा हुआ 17 और यहां पे क्या लिखा हुआ 18 और यहां पे क्या लिखा हुआ 19. हो सकता है, मेरी बात गौर से सुनना, कि जो बुक की लंबाई उस बच्चे ने निकाली है वो यहाँ मिड में आ रही हो, यहाँ पे, और हो सकता है उसने क्या किया, उसने इसको अप्रोक्सीमेट किया कि यार ये 18 के ज्यादा कितनी बचे, मैं 18 ले लेता. नहीं समझ आया. और ये भी हो सकता है कि ये जो बुक की लंबाई है वो 18 से थोड़ा सा आगे और 19 से बहुत पीछे हो. तो ये जो 8 वाला इंच है, 7 वाला नहीं, ये 8 वाला, ये 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था. इसे कहते हैं डाउटफुल डिजिट, मशकूक इंसा. कौन सा इंसा, मशकूक. अब लेकिन 10 पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे किसी को प्रॉब्लम है, 10 सेंटीमीटर तो पूरे ही है ना. प्रॉब्लम इस 18 पे है, ये 17 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता. नहीं समझ आ रहा. तो ज़रूर वाला द लेफ्ट डिजिट जो कि 18 में लिखा हुआ है इज एक्यूरेटली नोन एंड द डिजिट 8 इज डाउटफुल और एस्टिमेटेड फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर. जिसके लिए जो बच्चा वो श्योर, उसे यकीन नहीं होगा. ठीक है, समझ आ गई. उसके बाद जी अनदर स्टूडेंट मेजर द सेम बुक. एक और बच्चे ने क्या किया, उसी बुक को की पैमाइश की यूजिंग रूलर. अब रूलर का सेंटीमीटर के 10वें हिस्से मतलब मिलीमीटर तक की सही पैमाइश कर सकता है. एंड क्लेम्ड इट्स लेंथ इज क्लेम्ड इट्स लेंथ टू बी 18.4 सेंटीमीटर. कितना, अब ये 18 है और उसके बाद फिर उसने 18 और 19 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. तो उसने कहा नहीं जी ये 4 के सामने आ रहा है, तो 18 से अब 4 है. अब हो सकता है जो 4 और 5 वाली लाइन है मिलीमीटर की, हो सकता है ये लाइन दरम्यान में आ रही हो. तो उसने कहा नहीं ये 4 के ज्यादा करीब है, तो ये 4 फिर मशकूक हो गया, नहीं हो गया, लेकिन 18 पूरा हो गया कि 18 से आ गई. 18 से ये 8 वाला अब क्या डाउटफुल नहीं रहा.
یہ جو لاسٹ رائٹ سائڈ ڈیجٹ ہوتا ہے نا یہ ڈاؤٹفل ہوتا ہے, مشکوک ہوتا ہے. ان دس کیس آل دا 3 figures آر سگنیفیکنٹ. اور مزے کی بات آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے میٹر رول کا وہ 0.1 سینٹی میٹر ہوتا ہے, اور سینٹی میٹر کے 10ویں حصے کے صحیح بھی میچ کر سکتا ہے, اور 1 ملی میٹر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, تو یہ صحیح لکھا 10th پارٹ آئے گا اس کے اندر. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے میٹر رول سے پہ میچ کیا اور 18.42 سینٹی میٹر ریزلٹ آیا, تو بھائی جو میٹر رول ہے وہ 10th پارٹ تک کی تو صحیح بھی میچ کر سکتا ہے, لیکن یہ 100 پارٹ کی تو کر ہی نہیں سکتا, 100 پارٹ کی تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ریڈنگ ہی جسے کہتے ہیں نا خراب. ایک میئرنگ انسٹرومنٹ اپنے لیسٹ کاؤنٹ سے آگے والے ڈیجٹ کی پیمائش تو یہ کیسے کر لیے؟ اس میں سگنیفیکنٹ فگرز کتنے رہیں گے؟ لیسٹ کاؤنٹ تک. کہاں تک؟ بس. اور جو لیسٹ کاؤنٹ والا ڈیجٹ ہوگا نا, سب سے چھوٹا ڈیجٹ, وہ مشکوک ہوگا, وہ ڈاؤٹ فل ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. دا 2 لیفٹ ڈیجٹ 1 and 8 آر ایکوریٹلی نون ڈیجٹس. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈیجٹ 4 از دا ڈاؤٹ فل ڈیجٹ فار وچ دا اسٹوڈنٹ may not be sure, جس کے لیے اسٹوڈنٹ کیا ہو سکتا ہے اسے یقین نہ ہو. A third student record the length of the book 18.425 centimeter. اس نے کیا کہا؟ 18.425 centimeter. Interestingly, حیران کن یا دلچسپ بات ہے کہ the measurement is made using the same ruler. اب رولر وہی استعمال ہوا, تو رولر جو ہے وہ کہاں تک کی صحیح پہ میچ کر سکتا ہے؟ 10ویں حصے تک. سینٹی میٹر ہے نا, تو سینٹی میٹر میں لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.1 سینٹی میٹر. یار اب 10ویں حصے سے آگے جا ہی نہیں سکتا, تو یہ 4-2 کیسے ماپ لیے؟ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ تو دا نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز از اگین 3, consisting of 2 accurately known digits 1 and 8 and the first doubtful digit 4. کیونکہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کہاں تک ہوتا ہے؟ سینٹی میٹر کے 10ویں حصے تک اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے. لیسٹ کاؤنٹ سے آگے کے جو ڈیجٹس ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو جب آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا کس انسٹرومنٹ سے لی گئی ہے میجرمنٹ, اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے. سمجھ آیا؟ اور لیسٹ کاؤنٹ جو ہے اس کا جو لاسٹ رائٹ سائڈ ڈیجٹ ہے اس تک کی صحیح بھی میچ ہو سکتی ہے. یہ نہ تو 200 پارٹ کی صحیح بھی میچ کر سکتا ہے اور نہ 5 مطلب یہ 1000 پارٹ کی صحیح بھی میچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو consisting of 2 accurately known digits 1 and 8 and the first doubtful digit 4, the digits 2 and 5 are not significant. It is because the reading of these last digits cannot be justified. ہم ان کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے. cannot be measured using a ruler, رولر کو استعمال کر کے. So measurements, سن رہے ہو, اور measurement up to 3rd or even 2nd decimal place. سن رہے ہو, 2nd اور 3rd ڈیسیمل پلیس کی جو میجرمنٹ ہے سینٹی میٹر کی, 2nd اور 3rd ڈیسیمل پلیس کی میجرمنٹ کر ہی نہیں سکتا ایک میٹر میں. بات سمجھ آئیے؟ از بیونڈ دا لمٹ اور دا لیسٹ کاؤنٹ آف دا میجرنگ انسٹرومنٹ. یہ اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے آگے کی بات ہے, اس کی پہنچ سے آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو سگنیفیکنٹ فگرز پہ بات ہو رہی ہے. این امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف انسٹرومنٹ. اب رولر کو ہٹا کے آپ اسکرو گیج لے آئیں تو وہ 100ویں حصے کی صحیح بھی میچ دے گا, لیکن 1000 میں کی 5واں پھر بھی سگنیفیکنٹ نہیں. جب آپ رولر کو ہٹا کے ورنیئر کیلیپر کو یوز کریں گے تو 100ویں حصے کی صحیح بھی میچ آئے گی, اور جب آپ اسکرو گیج کو یوز کریں گے پھر 1000ویں حصے کی صحیح بھی میچ آئے گی. تو این امپروومنٹ ان دا کوالٹی, این امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف میجرمنٹ, این امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف میجرمنٹ بائی یوزنگ بیٹر انسٹرومنٹ. کیا کہہ رہے ہیں؟ این امپروومنٹ ایک بہتری جو ہے ان دا کوالٹی, کس میں؟ معیار میں, آف میجرمنٹ پیمائش کے, بائی یوزنگ بیٹر انسٹرومنٹ, ایک اچھا آلہ استعمال کر کے, بہتر آلہ استعمال کر کے, انکریزز دا سگنیفیکنٹ فگرز. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سگنیفیکنٹ فگرز بڑھ جاتی ہیں. جب ہم لوگ میجرنگ ٹیپ یوز کر رہے تھے تو یونٹ تک کے صحیح بھی میچ کر سکتے تھے سینٹی میٹر. غور سے سننا, ہم نے کہا نہیں بھائی 18 سینٹی میٹر, پوائنٹ یہ ہے یونٹ تک کی صحیح بھی میچ کس سے ہو رہی تھی؟ میجرنگ ٹیپ سے. ٹھیک ہے, جب ہم نے میٹر رول یوز کیا تو ہمیں پتا تھا میٹر رول جو ہے وہ سینٹی میٹر کے 10ویں حصے تک کی صحیح بھی میچ کر سکتا ہے, 10th پارٹ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک ہے. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ پھر اگر ہم ورنیئر کیلیپر یوز کریں تو ہم کہیں گے 18.42 بھی اگر کوئی بندہ لکھ دیتا ہے سینٹی میٹر تو یہ ایکسیپٹیبل.
جب اسکریو گیج یوز کریں گے، سن رہے ہو، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ مائکرو میٹر اسکریو گیج سینٹی میٹر کے 1000 میں سے کسی بھی میچ کر سکتے ہیں. تو جو ہم کوالٹی آف انسٹرومنٹ کو بڑھاتے جائیں گے تو جو نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ہماری میجرڈ یا ہماری میجرڈ ویلیو کے اندر یا ہماری میجرمنٹ کے اندر وہ بڑھتی جائیں گی. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو سگنیفیکنٹ فگرز انسٹرومنٹ کی کوالٹی اچھی کرنے سے بڑھتی ہیں، کیونکہ لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا نا، تو سگنیفیکنٹ فگرز بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو پھر سن لیں، an improvement in the quality of measurement by using the better instrument increases the significant figures in the measured result. The significant figures are all the digits that are known accurately. Significant figures کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ سارے کے سارے ڈیجٹس ہوتے ہیں جو accurately known ہوتے ہیں. And the one estimated digit جس کو ہم doubtful digit کہتے ہیں. کون سا digit کہتے ہیں؟ Doubtful. آخری انسان اندازہ لگا کے نکالتے ہیں. تو more significant figures mean greater precision. اب سگنیفیکنٹ فگرز جتنی زیادہ ہوں گی، سن رہے ہو، اتنی زیادہ پریسیجن آئے گی، اتنا زیادہ ہماری میجرمنٹ کے اندر درستگی آئے گی. The following rules are helpful in identifying the significant figures. سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ان کی نشاندہی کرنے میں یہ والے رولز یوز ہوں گے. اب دیکھیے ذرا یہاں پہ، تو آپ سے کوئی بندہ پوچھ لے سگنیفیکنٹ فگرز کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو آپ نے بھائی یہ ڈیفینیشن بتانی ہے. دا ایکوریٹلی نون ڈیجٹس اینڈ فرسٹ ڈاؤٹفل ڈیجٹ ان اینی میجرمنٹ آر کالڈ سگنیفیکنٹ فگرز. یہ ڈیفینیشن ہے. پھر رولز پہلے آپ کو آپ کی بک سے بتا دیتا ہوں. پہلا رول کیا ہے؟ آل نان زیرو ڈیجٹس. کون؟ آل نان زیرو ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ. نان زیرو ڈیجٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھو ڈیجٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ سارے نان زیرو ہیں، ان سے مل کر گنتی بنتی ہے. زیرو کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈیجٹس ہیں سارے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. کسی بھی میجرمنٹ میں یہ آ جائیں سگنیفیکنٹ ہے. اب زیرو کے لیے یہ رولز نیچے آ رہے ہیں کہ زیرو کب سگنیفیکنٹ ہوگا اور کب نہیں ہوگا. تو یاد رکھنا، زیروز بٹوین ٹو سگنیفیکنٹ فگرز آر آلسو سگنیفیکنٹ. کیا مطلب بنا اس کا؟ دیکھیں، آپ کی میجرمنٹ یہ ہے 27، 2 بھی نان زیرو ہے، 7 بھی نان زیرو ہے. 2 سگنیفیکنٹ فگرز، 3 سگنیفیکنٹ، سارے نان زیرو ہیں. زیروز بٹوین سگنیفیکنٹ ڈیجٹس آر آلسو سگنیفیکنٹ. کیا مطلب ہے؟ یہ 0 7 اور 5 کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ سگنیفیکنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. سمجھ آیا نہیں آیا؟ اب تیسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ فائنل آر اینڈنگ زیروز آن دا رائٹ آن دا in a decimal fraction are significant. دیکھیں فائنل زیروز، ٹھیک ہے، جو رائٹ سائڈ پہ آئیں گے، اور زیروز آفٹر دا ڈیسیمل آر سگنیفیکنٹ. دیکھ رہے ہو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 2 زیرو لگے ہوئے ہیں، رائٹ سائڈ پہ آ رہے ہیں، سگنیفیکنٹ. ہیز 5 سگنیفیکنٹ فگرز. لیکن وہ زیروز جو لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو اتنے روپیز دیتا ہوں، تو یہ 80 نہیں ہے. جو لیفٹ سائڈ والا زیرو ہوتا ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سگنیفیکنٹ مطلب اہم ہونا، نمایاں ہونا، ویلیو والا ہونا. تو زیرو یوز فار اسپیسنگ دا ڈیسیمل پوائنٹ آر ناٹ سگنیفیکنٹ. ہیئر زیروز آر پلیس ہولڈرز اونلی. یہ صرف جگہ فل کرنے والے ہوتے ہیں، باقی ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. اس کو ذرا یہاں پڑھ لیتے ہیں. تو زیروز ریٹن آن دا لیفٹ، زیرو جو کہاں پہ لکھے جاتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ میں. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ڈیسیمل پوائنٹ فار دا پرپز آف اسپیسنگ. صرف کس کے لیے؟ اسپیسنگ کے لیے. ٹھیک ہے، دا ڈیسیمل پوائنٹ آر ناٹ سگنیفیکنٹ. یہ بیٹا فار اسپیسنگ دا ڈیسیمل پوائنٹ جو ڈیجٹس ہم لیفٹ سائڈ پہ لگاتے ہیں وہ زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے. اس کی مثال یہ ہے، یہ 2 زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہے، صرف ایک سگنیفیکنٹ فگر ہے. جو لیفٹ سائڈ پہ زیرو آئیں گے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے، جو رائٹ پہ آئیں گے سگنیفیکنٹ ہوں گے، جو سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کے درمیان میں آئیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ سگنیفیکنٹ ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب آخری کو دیکھو، ہول نمبرز جن کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ نہیں نظر آتا، ویسے ہوتا ہے لاسٹ پہ. ان ہول نمبر دیٹ اینڈ ان 1 اور مور زیروز وداؤٹ اے ڈیسیمل پوائنٹ، لیکن ڈیسیمل پوائنٹ اس کے اندر نہیں ہوتا. دیز زیروز may or may not be significant. یہ زیرو سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کیا دیا، ایک میں آپ کے سامنے ہول نمبر لکھتا ہوں 2900. اب یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹ تو نہیں لگا ہوا. اب یہ جو زیروز آ رہے ہیں اس کے اندر کہاں پہ؟ رائٹ سائڈ پہ. یہ سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں اور
لیکن اگر 29.00 لکھ دیتا, پوائنٹ لگنے کے بعد جو زیرو لکھے ہوئے ہیں نا, پوائنٹ موجود ہے پھر زیرو لکھے ہوئے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ سگنیفیکنٹ ہوں گے. لیکن جب پوائنٹ نہ لگا ہوا ہو, ہول نمبر فارم میں نمبر کو لکھا گیا ہو, سن رہے ہو, تو پھر جو زیروز رائٹ سائڈ پہ آئیں گے وہ سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں. اور تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو پہلی چیز اس کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ریڈنگ جس انسٹرومنٹ سے لی گئی ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے, پہلی چیز. ٹھیک ہے, اگر یہ پتہ چل جائے پھر بھی ہم بتا سکتے ہیں. دوسرا, اگر یہ جو ریڈنگ ہے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیا جائے, کس میں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ زیرو سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں. وہ کیسے ہیں دیکھو. ان سچ کیسز اٹ از ناٹ کلیئر وچ زیرو سرو ٹو لوکیٹ دا پوزیشن ویلیو اینڈ وچ آر ایکچولی پارٹ آف دا میجرمنٹ. کون سے جو ہیں وہ لوکیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور کون سے میجرمنٹ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سچ کیسز ایکسپریس دا کوانٹٹی یوزنگ سائنٹیفک نوٹیشن ٹو فائنڈ دا سگنیفیکنٹ زیروز. پھر آپ نے کیا کرنا, اس میجرمنٹ کو آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں وہ کتنی ہیں. اب سائنٹیفک نوٹیشن میں جب کوئی نمبر لکھا جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سگنیفیکنٹ فگرز کتنی ہیں؟ بات سمجھ آ گئی, کلیئر ہوا؟ اب بیٹا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ جب ایک نمبر سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا گیا ہوتا ہے تو پھر سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد کیسے پتہ کی جاتی ہے. تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا آل نان زیرو ڈیجٹس 1 to 9 آر سگنیفیکنٹ, بتا دیا. دا زیروز ان بٹوین دا نان زیرو ڈیجٹس, ٹھیک ہے, جو کہ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں, آر کنسیڈر سگنیفیکنٹ. ایگزامپل میں نے دے دی ہے 6 اور 4 کے درمیان میں زیرو آ رہا ہے, یہ سگنیفیکنٹ ہے. دا زیرو از ریٹن آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ڈیسیمل پوائنٹ فار دا پرپز آف, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ آف decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant. So the zeros written on the left side for the purpose of spacing the decimal point are not significant. Example میں نے کہا دی ہے, دیکھیں یہ 2 زیروز ہم نے صرف ڈیسیمل پوائنٹ کو پلیس کرنے کے لیے لگائے ہیں, تو یہ 2 زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہے, صرف اس میں 3 اور 6 سگنیفیکنٹ ہے بس. دا زیروز آن دا رائٹ سائڈ ان ڈیسیمل فریکشنز آر کنسیڈرڈ ٹو بی سگنیفیکنٹ. جیسے دیکھیں گے زیروز ڈیسیمل پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہے, سگنیفیکنٹ ہے. اف نمبرز آر ریکارڈڈ ان سائنٹیفک نوٹیشن, ٹھیک ہے, دین پھر کیا ہوگا, آل if numbers are recorded in scientific notation then all digits before the power of 10 are significant. کیا مطلب ہے اس کا؟ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا ہوا نمبر یہ 10 کی پاور سے پہلے جو ڈیجٹس لکھے ہوئے یہ سگنیفیکنٹ ہے. کتنے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے, سمجھ آیا نہیں آیا؟ سو دا نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز از 3 ہے. تو پھر آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں جب نمبر کو لکھا 10 کی پاور سے پہلے جو ڈیجٹس لکھے جا رہے ہوتے ہیں نا بیٹا وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد یہ ضروری والا ڈیفینیشن ہے راؤنڈنگ آف کی. پرابلم کسی ضروری والا راؤنڈنگ آف کیا ہے؟ The method to shorten the numbers using some rules is called rounding off. اور اگر میں کہہ دوں a method to shorten numbers without using some rules, rounding off. Without using some rule is called chopping off. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا. اب راؤنڈنگ آف نمبرز کے یا راؤنڈنگ آف کے رولز کیا ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ادھر دیکھ لیں. If the last digit is less than 5, for example میرے پاس یہ نمبر ہے, میں نے اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے, میں نے 3 کو ڈراپ کرنا ہے. میں کہتا ہوں میں 100th پلیس تک راؤنڈ آف کروں, تو 3 جو ہے یہ 5 سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اسے ڈراپ کر دوں گا, میرے پاس آنسر آ جائے گا 1.9. ٹھیک ہے, تو if the last digit is less than 5 then it is simply dropped. بس آپ نے صرف یہاں تک کہنا ہے, بس یہ رول ہے. آگے کو چھوڑ دو. دس ڈیکریزز the number of significant digits in the figure. اس سے سگنیفیکنٹ فگرز کا کم ہو جائیں گے. پہلے کتنی تھی؟ 4, اب کتنی؟ 3. اب دیکھیں if the last digit is greater than 5, پہلے کا less than 5 ہو
if the digit to be dropped is greater than 5, then the digit on the left is increased by 1. यहाँ तक आपका rule 5 है, है तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर देखें 1.47, मैं 7 को मैं 10th प्लेस तक जो है ना मैं राउंड अप करना चाहता हूँ, 7 को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो 7 5 से बड़ा है तो मैं 4 में 1 ऐड करना होगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.5। क्लियर हो गया। दिस आल्सो डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा रूल है, द लास्ट डिजिट इज 5, देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। फिर हमने इसको राउंड करना है करीब तरीन इवन नंबर लेने के लिए। गौर से सुनना, देखें मैंने 5 को ड्रॉप करना, उससे पीछे जो डिजिट है वो ऑड है इवन है, 3 ऑड है, इसमें 1 ऐड करो 1.4 लिखो। अब 5 के पीछे 4 है, वो पहले इवन है, 5 को ड्रॉप कर दो, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1.4 लिख दो। 5 के लिए ये रूल है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो मुझसे पूछो। क्लियर हो गया सबको? एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी। तो बेटा जी इसी के साथ आज आपका लेक्चर जो है मैं उसे क्लोज करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसी के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ और डेफिनेशन, ठीक है, देख लेना। बच्चों लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है, या जब आपका वाइवा लिया जाए तो आपसे ये पूछा जाए कि कुछ लेबोरेटरी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएं, ठीक है। लेबोरेटरी में एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं, धमाका खेज चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं? ए स्कूल लेबोरेटरी मस्ट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट्स सच एज, एक स्कूल की जो लेबोरेटरी है उसके पास ज़रूर होने चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसा कि वेस्ट डिस्पोजल बास्केट, समझ आ गया, कचरा ठिकाने लगाने वाली जो आपके पास डस्टबिन हैं, ये जो आपकी बास्केट्स हैं। फिर कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाले आलात, ठीक है। फायर अलार्म, सुन रहे हैं? अब याद होता जा रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स, अगर किसी को चोट लग जाए तो फिर उसकी मरहम पट्टी करने के लिए भी वो बॉक्स होता है, उसके अंदर जिसे कहते हैं ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मरहम पड़ी होती है, दवाइयाँ पड़ी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए होते हैं। सैंड एंड वाटर बकेट्स, पानी और रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए, ठीक है। फायर ब्लैंकेट टू पुट ऑफ द फायर, आपके पास क्या होना चाहिए? आग बुझाने वाला कंबल होना चाहिए आग को बुझाने के लिए। Substances and equipments that need extra care must bear proper warning signs, क्या? Substances मादाजात and equipments और वो आलात that need extra care, जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, ठीक है, must bear, उन पर ज़रूर लगे हुए होने चाहिए proper warning signs, खबरदार करने के जो अलामतें हैं, ठीक है, मुनासिब अलामतें लगी हुई होनी चाहिए, सच एज गिवन बिलो। अब अगर जिस पे ये लगा होगा ना निशान, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव है, उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है जो आपको कैंसर कॉज कर सकती है, इसका मतलब ये जहर है, ठीक है, जनरल डेंजर, इससे नुकसान हो सकता है आपको, खतरा है यहाँ पे, ठीक है। फ्लेमेबल, आग लग सकती है। एक्सप्लोजिव, धमाका खेज चीज पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, इसको हाथ नहीं लगाना, बिजली पड़ सकती है आपको, शॉक लग सकता है। क्लियर हो गया? अब बेटा उसके बाद ये तो थी इंस्ट्रूमेंट्स का नाम। अब एक ये है कि आपने जो लेबोरेटरी में जाके हरकतें करनी है, जो आपने जिसे कहते हैं कि जो लेबोरेटरी में जाके आपका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आपने क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स हैं, वो इक्विपमेंट्स थे। तो द स्टूडेंट शुड, अब आपने पता क्या लिखना पेपर में, फॉलोइंग आर द लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, बस ये आपकी समझ के लिए। द स्टूडेंट शुड नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें जब कोई हादसा पेश आ जाए। द चार्ट्स और पोस्टर्स आर टू बी डिस्प्लेड इन द लेबोरेटरी, चार्ट्स लगे हुए होने चाहिए, पोस्टर्स लगे हुए होने चाहिए, कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर, टू हैंडल द सिचुएशंस अराइजिंग फ्रॉम एनी मिसहैप, उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, उन पर काबू पाने के लिए जो अराइज कर रही हो, जो पैदा हो रही हो, फ्रॉम एनी मिसहैप और जो किसी किस्म के सानहे या एक्सीडेंट से वजूद में है। फॉर योर ऑन सेफ्टी, आपकी अपनी हिफाजत के लिए, एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर, और दूसरों की हिफाजत के लिए, इन द लेबोरेटरी में फॉलो सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो, पैरवी कीजिए रूल्स की जो कि नीचे दिए जा रहे हैं। डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर, पहला कि कोई तजर्बा अपने टीचर की इजाजत के बगैर मत कीजिए। डू नॉट कैरी आउट
any experiment, do not carry out, مت کیجیے any experiment, کوئی بھی تجربہ وداؤٹ بغیر پرمیشن اجازت کی آپ یور ٹیچر اپنے ٹیچر کے. اس سے آپ کا فائدہ ہے. Do not eat, drink, play or run in the laboratory. Do not eat, مت کھائیے, مت پیئے, مت کھیلیے اور مت بھاگیے لیبارٹری. کیا وجہ؟ آپ گریں گے, ہو سکتا ہے ساتھ کوئی ایکسپلوزو کو جا کر لگے اور سارے بچے وہاں پہ بیچارے زخمی ہو جائیں. آپ کھائیں پئیں گے, ہو سکتا ہے کوئی چیز وہاں پہ گیس موجود ہو, وہ گیس اندر چلی جائے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو ریڈ دا. اب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, ہاتھ کو کوئی زہر لگا ہوا تھا, وہ کھانا کھانے میں آپ نے استعمال کر لیا. سمجھ آ نہیں ہے؟ تو اس طرح بیٹا آپ نے خیال کرنا ہے. ریڈ دا انسٹرکشنز. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ انسٹرکشنز کو پڑھنا ہے, ہدایات کو پڑھنا ہے. پہلی بات, ڈو ناٹ کیری آؤٹ اینی ایکسپیریمنٹ وداؤٹ دا پرمیشن آف یور ٹیچر. ڈو ناٹ ایٹ, ڈرنک, پلے اینڈ رن ان دا لیبارٹری. ریڈ دا انسٹرکشنز کیئرفلی ٹو فیملیئرائز. کیا کرنا ہے؟ ہدایات کو پڑھنا, اپنے آپ کو واقف کرنے کے لیے, آشنا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹو فیملیئرائز یور سیلف ود دا پاسبل ہیزرڈز بیفور ہینڈلنگ اکوپمنٹس اینڈ مٹیریلس. کہ کسی بھی آلے یا کسی بھی مادے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس پر لکھی گئی ہدایات کو پڑھنا ہے کہ آپ کو اس انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے یا اس سبسٹانس کو ہینڈل کرتے ہوئے کن کن نقصانات کا, کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا پہلے پڑھ لیں. سمجھ آ گیا؟ ہینڈل اکوپمنٹس اینڈ مٹیریلز ود کیئر. جو آپ کے آلات ہیں اور جو آپ کے مادہ جات ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کیجئے. ٹھیک ہے, استعمال کیجئے. ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ, مت شرمائیے. ٹو کنسلٹ, کیا کرنے میں؟ پوچھنے میں. یور ٹیچر, اپنے استاد کو. ان کیس آف اینی ڈاؤٹ, جب آپ کو کوئی شک ہو, کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی شک ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے استاد سے پوچھنے میں جھجکیے مت, شرمائیے مت. ڈو ناٹ ٹیمپر, چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ڈو ناٹ ٹیمپر, چھیڑ چھاڑ نہ کریں. پنجابی میں بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈو ناٹ ٹیمپر, چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے ود دا الیکٹریکل اپلائنسز, بجلی کے آلات کے ساتھ, اینڈ ادر فٹنگس, اور دوسری جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان دا لیبارٹری کے اندر. ٹھیک ہے. رپورٹ کا مطلب ہے اطلاع دیجیے. اینی ایکسیڈنٹ, کسی بھی قسم کے حادثے کی, آر انجری, یا چوٹ ہے یا زخم ہے, امیڈیٹلی, فوراً, ٹو یور ٹیچر, اپنے استاد. ٹھیک ہے, ڈرنا نہیں ہے کہ میں نے حرکت کی یا مجھے شوق لگ گیا تو میں سر کو بتاؤں گا, نہیں, فوراً بتاؤ. آپ کی جان امپورٹنٹ ہے. سمجھ آگے نہیں آگے؟ استاد بیوقوف نہیں ہوتے, استاد آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. اب پہلے آپ کی جان بچانا ہم پہ فرض ہوتا ہے. اب پہلے چوٹ لگ گئی اور ماریں گے تو پھر بری بات ہے نا. اس لیے بیٹا استادوں کو اپنے خیر خواہ سمجھا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ فزکس بھی آپ کو پڑھا رہی ہے, اخلاقیات سکھا رہی ہے, یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں جی. سو ضروری والا, اسی کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے ہم اسے کلوز کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.